محترم ناظرین، انسان کی پوری زندگی دراصل تلاش کا نام ہے۔ کوئی انسان دولت کی تلاش میں ہے، کوئی عزت کی طلب میں، کوئی سکون اور راحت کا خواہاں ہے، کوئی کامیابی اور ترقی چاہتا ہے اور کوئی صرف اپنے رب کے قرب کا تمنائی ہے۔ دنیا کے ہجوم میں ہر شخص کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ جیتا ہے، مگر سب کی منزل ایک ہی ہے کہ دل کو اطمینان ملے اور زندگی سہولت کے ساتھ گزرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت دراصل پوری انسانیت کے لیے ایک اعلان ہے کہ تمہارے دل کا قرار، تمہاری بے چینی کا علاج اور تمہاری محرومیوں کا ازالہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم ہزاروں راستے اختیار کرتے ہیں، مگر جب تک ذکر الہی دل میں زندہ نہ ہو، سکون اور رزق برکت نصیب نہیں ہوتی۔ اسلام نے ہمیں بے شمار اذکار، دعائیں اور وظائف عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ کبھی وہ وظیفہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کبھی وہ تسبیح رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، کبھی کوئی دعا مصیبت کو دور کر دیتی ہے اور کبھی کوئی قرآنی آیت انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم سورت جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اپنی تاثیر اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر ان 3 آیات نے گویا ایک مسلمان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ سورت اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کے دشمن ذلیل ہوں گے اور آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن یہاں ایک راز یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان اس سورت کو خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ شفا، برکت اور ہدایت کے لیے ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی آزمائش رزق کی تنگی ہے۔ لوگ دولت کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ محنت کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ کمائی آتی ہے مگر برکت نہیں رہتی، پیسہ ہاتھ میں آتے ہی خرچ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لے جاتی ہے، کوئی قرض کھا جاتا ہے، کوئی بلا اچانک آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق حلال بھی عطا کرے اور اس میں برکت بھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق تقسیم ہو چکا ہے، لالچ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی دولت صرف محنت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی تقسیم سے ملتی ہے۔ جو جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دعا اور ذکر الہی انسان کے نصیب کو چمکا دیتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جس کی بنیاد پر بزرگان دین نے فرمایا کہ بعض وظائف ایسی ہیں جو انسان کو فکر سے نکال کر غنی بنا دیتے ہیں۔ سورہ کوثر اور یا ربنا۔ اولیاء کرام اور اہل دل بزرگوں نے قرآن و اذکار کے وظائف سے اپنی زندگیاں سنواری ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک لونگ پر سورہ کوثر پڑھ کر یا ربنا کہے اور اللہ پر کامل یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے اس پر کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک عظیم راز ہے۔ لونگ کو عربی میں قرنفل کہا جاتا ہے اور یہ خوشبودار انسان کی زبان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ جب اس پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے تو گویا زبان کے ذائقے کے ساتھ دل کا ذائقہ بھی ایمان اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ پھر جب یا ربنا کہا جاتا ہے تو یہ گویا ایک ایسی پکار ہے جو عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اسی پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔
قرآن میں بار بار یا ربنا کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ الفاظ دعا کی مقبول صورت ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بارہا یہی الفاظ کہے کہ اللہ سے مانگا۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یہ دعا دراصل انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب ہم سورہ کوثر کے بعد یا ربنا کہتے ہیں تو گویا ہم اس خیر کے طلبگار ہو جاتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ناظرین، انسان سمجھتا ہے کہ دولت صرف نوکری، کاروبار یا تجارت سے آتی ہے، لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ اصل رزق اللہ دیتا ہے اور وہ چاہے تو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ وہ رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی ایک چھوٹی سی ملازمت بڑی کمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی اچانک کوئی کاروباری موقع ملتا ہے، کبھی قرض معاف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار صحت یاب ہو کر اپنے حالات سنوارتا ہے۔ یہ سب غیب سے آنے والی دولت کی مثالیں ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اس وظیفے میں چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ خلوص سے سورہ کوثر پڑھ کر یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کی پکار اللہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں رزق کا تصور بہت وسیع ہے۔ رزق صرف کھانے پینے کا سامان نہیں بلکہ علم، صحت، اولاد، عزت، دولت، محبت، ایمان، یہ سب رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک حقیقت سمجھنے کی ہے کہ رزق کی کشادگی صرف کثرت مال میں نہیں بلکہ اس کی برکت میں ہے۔ لاکھوں کمانے والے بھی کبھی پریشان رہتے ہیں اور تھوڑا کمانے والے بھی خوش اور سکون میں ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت نے ہمیں یہی سکھایا کہ رزق میں اصل چیز برکت ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ قرآن پڑھے، یقین کے ساتھ دعا کرے اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا۔ اہل دل بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو ایک خاص اثر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جیسے پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ حرارت دیتی ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اپنے اندر روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ جب سورہ کوثر کو روزانہ ایک لونگ پر پڑھا جائے اور ساتھ یا ربنا کہا جائے تو اس سے زبان اور دل دونوں ذکر الہی سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر گویا دعا کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ یہ عمل رزق کی کنجی ہے کیونکہ سورہ کوثر میں کوثر یعنی بے انتہا خیر اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ گویا یہ وظیفہ اس خیر کو دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ سورہ کوثر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، اس کی رحمت بے انتہا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ جو بندہ اس پر یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور غیب سے اس کے لیے دروازے کھول دے گا۔ محترم ناظرین، لونگ کا ایک دانہ لے لیں، اس پر یہ عمل کریں، خدا کی قسم ایسی آپ کی قسمت بدلے گی۔ جو عمل آپ کو آج لونگ کے اوپر پڑھنے کا بتائیں گے، جو طریقہ بتائیں گے، یقین مانیں اس سے زیادہ آسان عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا اور نہ ہی اس سے زیادہ دولت کا طاقتور عمل آپ اپنی زندگی میں کریں گے۔ آپ کو آج کا وظیفہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے کوئی وظیفہ، کوئی عمل آج تک یہ نہیں کہا کہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ بتاتی ہوں۔ میری ویڈیو جا کر دیکھ لیں،
میں نے کسی ویڈیو میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں 100% لکھ کر دیتی ہوں، لیکن آج کا وظیفہ میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ بتاتی ہوں، کیونکہ اس عمل کو خود میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ آپ کو لونگ کا ایک دانہ چاہیے ہوگا اور سورہ کوثر کا یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ کو یہ عمل کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ عمل ایک آدھے منٹ کا پورا عمل ہے۔ اس عمل کو پورے گھر میں اگر ایک افراد بھی پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک لونگ پر عمل کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے لوگ ایک ایک دن کے اندر کروڑ پتی بنے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد ایک ایک دن کے اندر میں نے خود اپنے کئی ایسے بہن بھائی دیکھے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی گھر میں میسر نہیں تھی، اور کچھ لوگوں کے گھروں میں فاقے تھے، کچھ لوگ بے شمار قرضہ تھا۔ یقین مانیں اتنا ان کو غیب سے رزق اور دولت ملی اس عمل کے کرنے کے بعد کہ قرضہ بھی انہوں نے ادا کر دیا، اور آج خود لوگوں کو قرضہ دیتی ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم سے آ کر قرضہ لے جاؤ۔ اتنی اللہ پاک نے ان کی غیب سے مدد کی ہے کہ گھر، دکان، کاروبار، بینک، محلوں کے محل بنا لیے، لیکن پیسہ آئے جا رہا ہے۔ مجھے خود کئی لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے بعد بتایا کہ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ہماری تقدیر کے بند تالے کھل چکے ہیں۔ ناظرین، آج کا عمل جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا اور کئی لوگوں کو فائدہ ہوا۔ میں بتاؤں کہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لونگ کے دانے پر یہ عمل کیا تھا، اور اس عمل کو میں نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو بتایا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بہت بہت فائدے ہوئے ہیں، گھر سے بیماریاں دور ہوئی ہیں، گھر میں پیسہ ایسے آیا ہے سمجھ لیں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوا کہ لوگ آج تک حیران ہیں کہ ان کی اچانک قسمت بدلی تو بدلی کیسے۔ کچھ میری بہنوں کے تو کمائی والے نہیں تھے، لیکن ان کے لیے بھی ایسے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ آج تک حیران ہیں۔ آپ کے گھر میں لونگ تو ہوں گے، ایک لونگ کا دانہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور جو میں نے پڑھنے کا بتایا پورا عمل آدھا سے ایک منٹ کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں بالکل ان پڑھ ہیں جو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا عمل پڑھ لیں۔ بڑا آسان عمل ہے، بالکل آسان ترین عمل ہے۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے گھر کے اندر یہ عمل کریں گے، چاہے کسی بھی دن کریں، کوئی پابندی نہیں۔ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، جگہ وہ ہوگی، یہ گھر ہوگا، بس یہ پابندی ہے آپ کو اپنے گھر میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر یہ عمل کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی کریں۔ گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 میں سے صرف ایک فرد بھی اگر یہ عمل کر لے تو سارے گھر والوں پر انشاءاللہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، پورے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور پورے گھر سے انشاءاللہ فاقے، مصیبتیں، غربت، غریبی فوراً ختم ہو جائے گی۔ غریبی لوگوں کے اس عمل کو کرنے کے بعد امیری میں بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ عمل کرنا سکون سے ہے۔ جب آپ لوگ بالکل فارغ ہوں، بالکل آپ لوگ تسلی سے، سکون سے، دل سے، آرام سے بیٹھ جائیں، اپنی توجہ سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے عمل سمجھنا ہے، اور پوری توجہ عمل کرتے وقت آپ کی اس عمل کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ عمل کر رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں لونگ پڑا ہو، ساتھ میں فون پہ باتیں کر رہے ہوں، تو اس طرح عمل اثر نہیں کرے گا۔ پہلے بتا رہے ہیں، پوری آپ کی توجہ اس عمل کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک آدھ منٹ کا پورا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ ایک دانے یعنی لونگ پر اپنے گھر میں سے لے لیں، گھر میں نہ ہو تو باہر سے خرید کر لے آئیں۔ یہ کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے، سب سے سستی چیز ہے۔ لونگ آپ کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں پہلے رکھنا ہے۔ ایک لونگ کے دانہ پر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر دیں۔ اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو اس کے علاوہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 21 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے برا مجرب بڑا ہی خاص وظیفہ، آپ کی سکرین پر یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ آیت پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس لونگ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو پہلے تو جو لونگ کے دانے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ میں اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 1 مرتبہ پھونک مار دیں یا 3 مرتبہ مار دیں اور پھر آپ مٹھی کھول لیں۔ مٹھی کھولنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، لونگ کا دانہ فی الحال کسی پلیٹ میں یا کسی میں ایسی جگہ پر رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹا کپڑا چاہیے ہوگا، آدھی ہتھیلی جتنا بھی ہونا چھوٹا کپڑا، کسی بھی کلر کا ہو، کپڑے کا ٹکڑا ہو۔ لونگ کے دانے کو اس کپڑے میں ڈال کر فولڈ کر دیں، اوپر ربڑ باندھ دیں، گرہ باندھ دیں تاکہ وہ لونگ اس کے اندر محفوظ رہے، وہ لونگ اس کے اندر سے گر نہ جائے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ لونگ کی پوٹلی بنانی ہے کپڑے کی، جس کے اندر لونگ ہے اس کو اپنے گھر کی الماری میں رکھ دینا ہے۔ بس گھر میں الماری اگر نہ ہو تو آپ لوگ کسی ایسی جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر وہ محفوظ رہے۔ آپ کے گھر کے اندر ہو، کوشش کرنا گھر کی الماری کے اندر رکھ لیں تو آپ انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ کر لیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، زندگی کی ہر مشکل، ہر تنگی، ہر آزمائش اور ہر کمی کا اصل حل اللہ کے کلام میں چھپا ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں، حالات بگڑ جائیں، مگر جب بندہ اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سورہ کوثر محض 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں، انعامات اور کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ روزانہ 1 لونگ پر سورہ کوثر پڑھ کر یا ربنا کہنا گویا اپنے دل کی صدا کو عرش الہی تک پہنچانا ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ لہٰذا اپنے دل میں یقین پیدا کریں، اپنے عمل میں اخلاص لائیں، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے دولت آتی ہے، کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور کیسے سکون و رحمت کی بارش آپ کے دل اور گھر کو بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔